یہ مائک کھولیں. جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب. انتہائی دل خراش واقعہ ہے. میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گی کیونکہ ان ماؤں کے جو جذبات ہے اس کی ترجمانی شاید یہ ایوان بھی نہیں کر سکتا، جو 9 ماہ اپنے وجود میں بچوں کی پرورش کرتی ہیں اور اس کے بعد ڈلیوری کی تکلیف سے گزرتی ہیں، اور جب بچوں کو گود میں لینے کا وقت آئے، جب ان کے ماتھے چومنے کا وقت آئے تو ان کو جلی ہوئی میتیں حوالے کر دی جاتی ہیں، اور وہ بھی بغیر ڈی این اے ٹیسٹ کے. مجھے نہیں پتا کہ ذمہ دار کون ہے، کس کی ذمہ داری تھی کہ فائر فائٹنگ سسٹم انٹیکٹ ہوتا، کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ دیکھتا کہ بچوں کے وارڈ میں اسپرنکلرز ہیں، کس کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ دیکھتا کہ فائر ایگزٹ جو اور ایمرجنسی جو ڈور ہے وہ کھلے ہوئے ہیں. یہ کہنا کہ بچے چوری ہو جاتے خود ایک سوالیہ نشان ہے. ابھی 2024 میں ساہیوال کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں 11 بچے اسی طرح سے جھلس کے ہلاک ہوئے تھے. تب بھی بات ہوئی تھی، آج بھی بات ہو رہی ہے. افسوس یہ ہے کہ اس دن میں تو سمجھتی ہوں آج وزیر اعظم کو ایوان میں ہونا چاہیے تھا. ہم نے تو کالنگ اٹینشن بھی جمع کرایا تھا، کم سے کم اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے تھا آج کے آرڈر آف دا ڈے پہ، لیکن وزیر اعظم صاحب آج یہاں نہیں ہیں. ایون 12 ربیع الاول کو جس دن یہ حادثہ ہوا، انہوں نے کنونشن سینٹر میں سیرت نبی کی ایک کانفرنس اٹینڈ کی، لیکن 6 کلومیٹر دور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ان ماؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں گئے. وزیر صاحب نے آنا تھا، تزئین و آرائش شروع ہو گئی، فٹ پاتھوں پہ رنگ و روغن شروع ہو گیا، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ معصوم 14 بچے 14 گھروں کے چراغ کیوں گل ہوئے، کس کی ذمہ داری ہے. کوئی کمیٹی بن جائے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. جب تک وفاقی وزیر اپنے عہدے پہ ہیں، جب تک ای ڈی پیمز اپنے عہدے پہ ہیں، کیسے شفاف انکوائری ہو سکتی ہے، کیسے غیر جانبدارانہ انکوائری ہو سکتی ہے. میں صرف اپنی بات نہیں کر رہی، میں ان ماؤں کے جذبات کا اظہار کر رہی ہوں، میں اس ایوان کے جذبات کا اظہار کر رہی ہوں. یہاں تو اتنی بے حسی ہے کہ ہم ایک سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کو میٹ اینڈ گریٹ کلب بنا دیا جاتا ہے، میل ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ آج ہم اس پہ بات کریں گے، کل ختم ہو جائے گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ای ڈی پیپس کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ یہ دیکھے کہ یہاں فائر فائٹنگ سسٹم ہے یا نہیں، وہ یہ دیکھے کہ دروازے کھلے ہیں یا نہیں، وہ یہ دیکھے کہ بچے محفوظ ہیں یا نہیں. وہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس کی ذمہ داری ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنا تھا. ہم جب آپ سوال اٹھاتے ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب میں ایک ریٹن سٹیٹمنٹ پڑھ دی جاتی ہے اور ہمیں دوسرا سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جاتے. ایک کے بعد ایک افسوسناک واقعہ ہوتا ہے. میں فوری طور پر مطالبہ کرتی ہوں کہ ای ڈی پیپس کو اس کے عہدے سے برطرف کیا جائے. ایک سیکٹری کو آپ معطل کرتے ہیں، کل اس کو ایک اور عہدے پہ لگا دیں گے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ پہلے ان کی معطلی کیوں ہوئی تھی. آپ پہلے تو دیکھیں تو صحیح ان پہ پہلے کون سی انکوائریاں تھیں. یہ بے حسی ہے. اس بے حسی نے 14 گھروں کے چراغ بجھا دیے، 14 معصوم جانیں لے لیں، اور کوئی فائر فائٹنگ سسٹم نہیں تھا، کوئی سیفٹی آڈٹ نہیں تھا، کوئی فائر ڈرل نہیں تھی. اس ایوان میں، اس پارلیمنٹ میں بھی میں نے فائر ڈرل ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. تو یہ یا تو ہم اتنے اگنورنٹ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فائر فائٹنگ سسٹم کیا ہوتے ہیں، یا پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہم فنڈز کہاں جاتے ہیں. اس پہ بھی سوال اٹھیں گے کہ 3 سالوں میں 20 بلین سے زیادہ فنڈز ایلوکیٹ ہوئے پیمز کو، اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے. اگر وزیر صاحب اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے ریگولر وزٹ کر لیتے تو آج کی تزئین و آرائش کے بجائے تمام وارڈز کے اندر تمام سسٹم وہ کام کرتے. 30 جون کو ایک مریض جو کہ دل کا مریض تھا، جب وہ پیمز میں گیا اور اس نے ہائی لائٹ کیا کہ مشینیں کام نہیں کر رہی، ایئر کنڈیشننگ کام نہیں کر رہی، صرف افسران کے آفیسز میں ان کے آفیسز میں اسی کام کر رہے ہیں. ہم نے تب بھی اس معاملے کو اٹھایا تھا، تب بھی وزیر اعظم سے ٹیگ کر کے کہا تھا کہ جی اس پہ نوٹس لیں. کوئی نوٹس نہیں ہوتا. کیا کتنے بچوں کی اموات پہ یوم سوگ آبزرو کرنا چاہیے تھا، جب پوری دنیا کے تمام انٹرنیشنل جریدوں میں ہیڈ لائنز یہ تھی کہ پاکستان کے دارالخلافہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں 14 معصوم بچے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. کتنے ہم نے ایک یوم سوگ بھی اناؤنس نہیں کیا.
ہم کیا کہ بچے کسی وزیر اعظم کے بچے تو نہیں تھے, کسی وزیر کے بچے تو نہیں تھے, تو لہٰذا کس بات کی جگہ پہ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں. میں سمجھتی ہوں وقت کی کمی ہے, میں چاہتی ہوں تمام ممبران بولیں, لیکن میں یہ بالکل مطالبہ کروں گی کوئی انکوائری اس وقت تک شفاف نہیں ہو سکتی جب تک وزیر صاحب اپنے عہدے پہ برقرار ہیں, جب تک ای ڈی پہ اپنے عہدے پہ برقرار ہیں. ان کو فوری طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے, اور اب اس پوری ڈیبیٹ کو ڈائیورٹ نہ کریں جواز تلاش کر کے, اس کو آج کے حقائق کا جائزہ لیں. بہت شکریہ.